آپ بتائیے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سارے ماحول کو؟ یہ پیار محبت اور بھائی چارگی جو ہے، اس کو یہ جذبہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں امن ہونا وہ آفاقی حقیقت ہے جس کا اقرار تمام مذاہب اور انسانی معاشروں کے تمام طبقات کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اب حقیقت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور وہ چیز پائی بھی نہیں جا رہی، تو اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے عفو درگزر کا نہ ہونا اور انسان کا انتقامی ذہن کا حامل ہو جانا۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، جنت میں نہیں رہ رہے ہیں۔ یہاں پر مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی چارگی اور امن کی طرف بندہ آتا ہے جب اس کے اندر عفو درگزر کی رمق ہو اور انتقام لینے کی سوچ نہ ہو۔ اور یہ چیز فتح مکہ میں ہمیں کس طرح روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ وہ شہر کہ جہاں سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جانے پر مجبور کیا گیا، جہاں ان کے غلاموں کو گھسیٹا گیا، گلے کے اندر رسے ڈال کے ان کو پتھروں کے اوپر لٹایا گیا، ان کو انگاروں پر لٹا دیا گیا، سینوں پر انگارے رکھے گئے، اور اتنی اذیت کے بعد پھر جب اس کو فتح کر رہے ہیں اس شہر کو، اور سارے اپنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ کے پاس کھڑے ہیں کہ جہاں آپ کی گردن کے اوپر دوران سجدہ اوجھڑی رکھی گئی، اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جو 6 سال کی تھی، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد کے سر کے اوپر سے، کندھوں کے اوپر سے وہ بدبودار اوجھڑی اتارتی ہیں اور روتی ہیں، اور نبی کریم اس وقت اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹا رو نہ، تمہارے باپ کے ساتھ اللہ کی طاقت موجود ہے۔ اب اسی جگہ پر نبی کریم کھڑے ہیں اور تمام وہ ظلم کرنے والے، مارنے والے، پیٹنے والے آپ کے سامنے ہیں، اور آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آج کے دن میں محمد تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور کریم بھائی ہیں، ہم آپ سے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ تاریخ میں وہ جملہ نبی کریم کا رقم ہے کہ اخلاقیات کے میدان میں ایسا جملہ ملتا ہی نہیں۔ حضور نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ نہ صرف آزاد کیا، دیکھیں انتقامی فکر کو ختم کرنے میں جو مثال قائم کی ہمارے پیارے نبی نے، فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا اس کو بھی پناہ ہے، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے لے گا اس کو بھی پناہ ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی پناہ ہے۔ تو آج انتقام ہمارے اندر، اس کی آگ اتنی بھڑک رہی ہے فہیم بھائی، کہ اگر پاؤں پر پاؤں بھی آ جائے تو انسان بھڑک اٹھتا ہے، وہ اپنے رشتے تک بھلا دیتا ہے کہ یار اس نے مجھے فلاں موقع پر یہ احسان بھی کیا تھا، یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی، یہ رشتے بھلا دیتا ہے۔ تو انتقامی فکر کو ختم کرنا ہوگا، عفو درگزر کی فضا کو عام کرنا ہوگا، تو پھر سارے انسان اچھے لگنے